اور بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو. سر انرجی کو پازیٹیو آپ کہتے ہیں کہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے, کیسے بنایا جا سکتا ہے اور نیگیٹو انرجی کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیں انرجی کبھی بھی اپنی فارم اپنی جگہ چینج کر سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. ہر چیز انرجی ہے. یہ جس پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں کرسی بھی ایک انرجی ہے, جو آپ نے مائک رکھا ہوا ہے یہ بھی ہارٹ فارم میں ایک انرجی ہے. ہر چیز یا نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. مگر ہم جس طرح پازیٹیو انرجی کی انوینشن کر سکتے ہیں, ان کو کریٹ کر سکتے ہیں, اس طرح نیگیٹو انرجی بھی ہمارے مائنڈ میں. مثال کے طور پہ میں اگر کسی بندے سے جیلس ہوں تو میرے جو سوچ ہے اس کا محور نیگیٹیوٹی ہے, تو ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے نا. اگر میں کسی بندے پہ مجھے غصہ ہے, کسی بندے سے مجھے حسد ہے, کسی بندے پہ مجھے کسی بغیر کسی وجہ سے ایویں میں اس کے ساتھ نہ چپتا ہوں, تو اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہے. دیکھیں ایک بڑا آپ کو آسان چلے طریقہ بتا دیتا ہوں جو میں نے اختیار کیا, کچھ عرصے سے بڑا فائدہ ہوا. میرے ساتھ کوئی بھی بندہ سخت بات کرتا ہے, میرے ساتھ کوئی بندہ, اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ جی آپ نے جو بڑے ایسے ہمارے معاملات میں ایسے وہ انسیکیور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے 4 روٹیاں بنائی ہوئی ہیں, وہ تو ہماری ہیں, اگر کوئی ہیلر آ گیا تو 2 اس میں سے تو یہ لے جائے گا, 1.5 تو اس میں سے کوئی اور لے جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بے بہا خزانے وہ جتنا دیتا ہے. ہمارے وہاں پہ پشاور میں نا ایک سنیارا بازار ہے. اچھا. وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 1-1.5 مائل لمبا ہے, اور اس میں سوائے چائے اور کھانے کے علاوہ سب سنیارے کی دکانیں. تو وہ ایک ایسی مثال ہے کہ وہ سب سنیاروں کی روٹی مل کے اللہ تعالیٰ بیچتا ہے. وہ جہاں پہ پورے شہر سے لوگ آتے ہیں اس کو صرافہ بازار بھی کہتے ہیں, اندر شہر بھی کیا کہتے ہیں. خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو ہمارے رزق جو ہے نا وہ کبھی کسی کے کم ہونے سے کم نہیں ہو جاتے, ہماری سوچ گھٹیا ہوتی ہے. تو پھر جب ہم کہیں اللہ سے دور ہوتے ہیں نا تو شیطان لپکتا ہے ہماری طرف. وہ پھر ہمیں اس طرح لپکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جس طرح اچھے فیلڈر جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہوئے کیچ کی طرف لپکتا ہے, وہ ڈائیو کر کے اس کو پکڑتا ہے, اسپیس ملتی ہے شیطان کو. پھر اس پہ وہ آپ کو کافی جو سب سے پہلے پھر وہ جو امپیکٹ آپ کے اندر ڈالتا ہے وہ مایوسی ہے, وہ غصہ ہے, وہ کدورت ہے, وہ حسد ہے. تو جیسے جیسے آپ بھی چیزیں ایکسپیرینس کریں گے نا تو آپ کی باڈی نیگیٹیوٹی ہی اسپریڈ کرے گی نا, تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا, کچھ میں اپنا جب آپ مجھے بتا رہے تھے حسد کی ڈیفینیشن, تو مجھے ایک اپنا ٹائم یاد آ گیا جب ہم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ایک دم سے جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ہمارے جو بہت سینئرز ہوتے ہیں, سم ٹائم ان کی کوالیفیکیشن ہماری برابر نہیں ہوتی لیکن ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے جوائن کیا تھا تو حسد کی جب مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ تو اہل نہیں ہیں اور یہ اتنی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. پھر ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حسد کا مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر آپ جو ہے وہ مانے ہو جائیں, انکار کر دیں. تو اللہ کی تقسیم سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑی مجھے اچھے سے خوبصورت ڈیفینیشن سمجھ آئی تھی حسد کی. آپ کی نظر میں حسد کیا ہے اور کیسے اپنے آپ کو ہم جلا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں کل نا ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا ہمیں دوستیاں کرنی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ ہم ہمیشہ الگ اینٹیٹی سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں کام کرتا ہوں, بڑا آسان, میرا کوئی دوست ہے نا تو میں اس میں شیئر ڈال لیتا ہوں محبت کے. اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر اس نے بڑی گاڑی لی تو مجھے لگتا ہے میرے شیئر بڑھ ہے, اگر اس نے بڑا گھر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ یار میرے شیئر بڑھ ہے. اگر اس نے کوئی اچھے کاروبار کیا, کوئی اچھی اس نے گول اپنا اچیو کیا تو مجھے لگتا ہے یہ میرے گول ہے کیونکہ میرے شیئر ہیں اس کے اندر. اور جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کے شیئر کی وجہ سے, کیونکہ میرا آپ کے نارمل جو دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کی کامیابی سے بڑے ناراض خائف رہتے ہیں, اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو فٹافٹ آ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا مزہ آتا ہے, ان کی ایگو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کو بہلا کے پھسلا کے آپ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہ لگتا ہے کہ دیکھا یہ بھی پھنس گیا نا, یہ بھی پریشان ہو گیا نا, ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس وقت آپ کو ہمدردی کرتے ہوئے. وہ غلط طریقہ ہے. دیکھیں کل بات ہو رہی تھی شرک کی, ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے, اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار آپ شرک کی بات کرتے ہیں, اگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے وہ کیسے شرک کرے گا؟ اب مثال کے طور پہ میں اروبا کو جانتا ہوں, بہن بھی ہے, بیٹی بھی, اور وہ بڑی بہن سے آپ سے سیکھتا بھی ہوں, آپ کی خوش اخلاقی سے. یہ سب جو بھائی کیمروں کے پیچھے کھڑے ہیں ہم سب ان سے سیکھتے ہیں نا, ہمارے کوئی بھی چیز ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. مجھے کل کوئی بندہ کہے کہ میں اروبا کو مل کے آیا ہوں اور اس کے نا اتنی بڑی بڑی جو ہے نا مونچھیں ہیں اور اس کے سر پہ 2 سینگ ہیں اور اس کے ہاتھ ایسے ہیں وہ ایسے, تو میں کہوں گا نا. کیوں؟ میں کانفیڈنس سے کہوں گا نہیں آپ کسی اور غلط اروبا کو مل کے آئے, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے اروبا, ہم اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ جانیں گے نا ویسے ویسے جو بت آپ کے اندر بنے ہوئے ہیں نا وہ ٹوٹیں گے.
زبردست. کیونکہ یہ جتنے بھی بت ہیں، حسد کے، بغض کے، کینے کے، لالچ کے، یہ سب اسی لیے کہ آپ اپنے اصل اللہ کو نہیں جانتے. آپ اس کی رحمت کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے مگر آپ کوشش بھی نہیں کرتے. آپ اس کی رحمت کا، آپ اس کی محبت کی شدت کا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، آپ کے دوست سب آپ سے محبت کرتے ہیں نا؟ بے شک. ان میں سے کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا. یہ میرا اللہ کرتا ہے آپ سے. اگر وہ نہ چاہے یا ان سے وہ محبت نہ کروانا چاہے تو کوئی محبت کرنے کا اہل ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں. اللہ ہی ڈالتا نا. دل میں تو وہ کتنا مہربان ہے، آپ سمجھے تو صحیح. یہ جو کافی میرے سامنے پڑی ہے، کیا میرے اللہ کی قربان، یہ کہاں پہ بنی ہوگی؟ کس نے اس کا بیج خریدا ہوگا؟ کس نے اس کو اگایا ہوگا؟ کس نے اس پہ محنت کی ہوگی گرمی سردی نے؟ کس نے اس کو پیک کیا ہوگا؟ کس نے اس کو پیک کیا ہوگا؟ کس نے اس کی ٹرانسپورٹیشن کی ہوگی؟ کس نے اس کو خریدا ہوگا؟ کس نے اس کو بنایا ہوگا؟ اور میرے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بھجوا دی. تو قربان جاؤں اس اللہ کے. کیا میں پوری زندگی صرف اس ایک کافی کے کپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو میں اس کا شکر صحیح طرح ادا کروں گا نا، تب مجھے کافی کا کپ مزہ بھی آئے گا اور دوسرا بھی ملے گا. کس طرح نا ہر چیز کی. تو حسد اگر آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہر انسان کو میرے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بایو میٹرکس کی طرح ایبلٹی دی ہوئی ہے جو کسی بھی 7 ارب لوگوں میں کسی اور کے پاس وہ نہیں ہوگی. آپ نے اس کو ٹریگر کرنا ہے، آپ نے اس کو پالش کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے.